السلام علیکم، ویلکم ٹو ہیلپنگ ہینڈز یوٹیوب چینل۔ میں ہوں عبدالستار شیرانی، اور آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم کور کریں گے کہ کیا امریکہ پاکستان کا دوست ہے۔ تو ٹاپک شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ٹاپک کو ہم نے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے، جس میں پہلا حصہ اسٹیٹ ریکگنیشن ہے، اور دوسرا جو کہ ایک میجر پارٹ ہے اس ویڈیو لیکچر کا، جس میں ہم ٹائم لائن اپس اور ڈاؤنز جتنے بھی ہمیں پاک یو ایس ریلیشنز میں دیکھنے کو مل رہے ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے، اور تیسرے حصے میں جو کرنٹ پاک یو ایس ریلیشنز ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو چلتے ہیں پہلے حصے کی طرف۔ اسٹیٹ ریکگنیشن ایک پولیٹیکل ٹرم ہے جس کے تحت جو بھی نیا اسٹیٹ وجود میں آتا ہے اور اس کو دوسرے اسٹیٹ جو ہیں اس کو تسلیم کرتے ہیں، یعنی کہ وہ پھر ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کا ممبر بن جاتا ہے، اور بعد میں وہ اس اسٹیٹ کے ساتھ اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز اور ٹریڈ ایگریمنٹس وغیرہ جو بھی تعلقات ہیں وہ قائم کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان اور یو ایس کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پر یو ایس نے پاکستان کو 15 اگست 1947 میں تسلیم کیا، اور ساتھ ہی میں یو ایس کی ایمبیسی کا بھی قیام وجود میں آیا، جو کہ 15 اگست 1947 کو ہوا۔ تو جو کہ اس ٹائم کی جو کیپٹل تھے کراچی، وہاں پر یو ایس کی ایمبیسی کا قیام ہوا، لیکن بعد میں 1960 میں جو ہے کراچی جو کہ کیپٹل تھا، بعد میں اسلام آباد کو 1960 میں پاکستان کا کیپٹل قرار دیا گیا۔ پاکستان کا قیام یعنی کہ 1947 میں جب پاکستان وجود میں آیا، اس ٹائم یو ایس کے پریزیڈنٹ ہیری ٹرومین تھے، جو کہ پکچر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ ہیری ٹرومین جو ہیں یہ 33rd یو ایس کے پریزیڈنٹ ہیں، جن کا جو دورانیہ ہے وہ 1945 سے لے کر 1953 تک رہا۔ ٹرومین جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ہیں یو ایس کے، جنہوں نے 6 اگست اور 9 اگست میں نیوکلیئر بوم ہیروشیما اور ناگاساکی جو کہ جاپان کے شہر تھے، ان پر نیوکلیئر بوم گرانے کا آرڈر بھی جاری کیا، اور انہوں نے ایک مارشل پلان بھی پیش کیا، جس کے تحت جو ہے ویسٹرن یورپ اور امریکہ کی جو اکانومی ہے اس کو دوبارہ ری بلڈ کیا جائے گا، اور انہوں نے نیٹو کا قیام بھی عمل میں لایا، اور یو این کو بنانے میں بھی انہوں نے کافی مدد کی۔ اور ان کا ایک ڈاکٹرن ہے جو کہ ٹرومین ڈاکٹرن کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کے تحت ان کا جو مقصد تھا وہ خاص طور پر جو سوویت کا ایکسپینشن ہے یا کمیونزم کا جو ایکسپینشن ہے اس کو روکنا تھا، یہ بھی انہوں نے پیش کیا۔ اچھا، نیکسٹ پارٹ کی طرف آتے ہیں، جس میں ہم میجر ایونٹس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں 1950 کو۔ اس ٹائم پاکستان میں جو تھے خان لیاقت علی خان، جو کہ پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے یو ایس کا وزٹ کیا، جو کہ کافی سکسیسفل نہ رہا۔ یو ایس وزٹ میں خان لیاقت علی خان سے یو ایس نے امریکہ نے کچھ ڈیمانڈز کیے، جن میں خاص طور پر جو تہران یعنی کہ ایران میں جو آئل فیلڈز تھے ان کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے یو ایس نے ڈیمانڈ کیا پاکستان سے کہ آپ ان کو پریشرائز کریں، ان کو اپنا انفلوئنس ان کے اوپر لے کر آئے ایران کے اوپر، تاکہ ان کا جو کنٹرول ہے آئل فیلڈز کا ایران کا وہ یو ایس کے حوالے کرے۔ اور ساتھ ہی میں انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ جو کوریا وار
اس ٹائم جاری تھی، اس میں پاکستان کی جو ٹروپس ہیں ان کو بھیجنے کا بھی مطالبہ کیا۔ ان مطالبات کو خان لیاقت علی خان نے نہ صرف ماننے سے انکار کیا بلکہ یو ایس سے اپنے جو ایئر بیسز تھے، یو ایس کے ایئر بیسز پاکستان میں، ان کو خالی کرنے کا بھی مطالبہ خان صاحب نے کر دیا۔ تو خان لیاقت علی خان جو کہ ان وجوہات کی بنا پر یو ایس کے لیے ایک رکاوٹ بن گئے، تو یو ایس نے ان کو ہٹانے کا منصوبہ بھی بنا لیا تھا۔ تو 16 اگست 1951 میں کمپنی باغ، جو کہ لیاقت باغ کے نام سے بعد میں جانا گیا، کمپنی باغ جس کو ایسٹ انڈیا کمپنی باغ بھی کہا جاتا تھا، راولپنڈی کے ساتھ جو ہے یہ باغ ہے۔ یہاں پر سید اکبر نامی شخص نے ان کا قتل کیا، جو کہ بعد میں سید اکبر کو بھی موقع پر ہی ہلاک کر دیا گیا، جو کہ ایک بہت بڑی ایک غلطی سمجھی جاتی ہے، کیونکہ ایک جو جس سے اگر ان کو زندہ پکڑا جاتا تو پاکستان کو کافی مدد ملتی خان لیاقت علی خان کے قتل کیس کے حوالے سے۔ اس واقعے کے بعد پاکستان میں جو ہیں اینٹی امریکن سینٹیمنٹس جو ہیں وہ وجود میں آنا شروع ہو گئے۔ اچھا، نیکسٹ آتے ہیں 1954 کی طرف۔ 1954 میں جو ہے پاکستان اور یو ایس کے درمیان جو ہے ایک میوچول ڈیفینس اسسٹنس ایگریمنٹ طے پاتا ہے۔ اس ایگریمنٹ کا مقصد جو ہے واشنگٹن کا جو فیئر ہے سوویت ایکسپینشن، یعنی کہ اس خوف کو ختم کرنا، اور پاکستان میں اس کا جو ایگریمنٹ کو جوائن کرنے کا جو مقصد تھا وہ اپنا ڈیفینس جو ہے خاص طور اپنے رائول جو کنٹریز تھے ان کے خلاف جو ہے اپنا ڈیفینس مضبوط کرنا تھا۔ نیکسٹ آتے ہیں 1950s میں۔ 1950s میں جو ہے پاکستان 2 ملٹری اسسٹنس جو ہیں ایک پیکٹس ہیں ان کو جوائن کرتا ہے، جو کہ سیٹو اور سینٹو کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ سیٹو مینس ساؤتھ ایسٹ ایشیا ٹریٹی آرگنائزیشن اور سینٹو سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن۔ یہ 2 ملٹری پیکٹ تھے جن کے فاؤنڈر جو ہیں یو ایس کے پریزیڈنٹ 34th پریزیڈنٹ ایسن ہاور ہیں۔ ایسن ہاور جو ہیں ان کے فاؤنڈر تھے۔ انہوں نے جو ہے ان کا قیام وجود میں لایا۔ ان دونوں ملٹری پیکٹس کا جو مقصد تھا، مین پرپس جو تھا، وہ یو ایس سوویت کا ایکسپینشن یا کمیونزم کا ایکسپینشن کو روکنا تھا۔ یہ بھی بالکل اسی طرح کا ایک جو پیکٹ ہے جس طرح نیٹو کے جو بانی تھے وہ ٹرو مین تھے، 33rd یو ایس کے پریزیڈنٹ، لیکن نیٹو اور سینٹو میں فرق یہ ہے کہ نیٹو کی باقاعدہ اپنی ایک فورس تھی جو کہ سیٹو میں یا سینٹو میں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے۔ اچھا، ان دونوں پیکٹس کو جو ہے پاکستان نے جو ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا ٹریٹی آرگنائزیشن کو 1954 میں جوائن کیا اور اس کو فارملی لیفٹ کیا 1973 میں۔ 1973 میں جو تھے ذوالفقار علی بھٹو جو تھے وہ یو ایس پاکستان کے ایگزیکٹو ہیڈ تھے، تو انہوں نے فارملی لیفٹ کیا اس آرگنائزیشن کو، اور شاید یہی وجہ تھی کہ سوویت یونین نے جو ہے انہیں پاکستان اسٹیل ملز کا ایک تحفہ دیا جو کہ کراچی میں بنایا گیا۔ اچھا، پاکستان نے جو ہے جو دوسرا سینٹرو آرگنائزیشن ہے، سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن۔ سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن کو بغداد پیکٹ بھی کہتے ہیں،
لیکن جب بغداد نے انہیں لیفٹ کیا تو یہ سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن کے نام سے یا میٹو کے نام سے جو ہے جانا جاتا ہے، میڈل ایسٹ ٹریٹی آرگنائزیشن۔ ان کے جو تو 5 ممبرس تھے سٹارٹ میں، جس میں پاکستان، عراق، ایران، ترکی اور UK شامل تھے۔ تو اس کو بھی پاکستان نے جو ہے 1955 میں جو ہے جوائن کیا اور وڈرا ہوا 1979 میں، اور 79 میں جو ہے یہ ایک آرگنائزیشن ہی ڈیزالو ہو گیا تھا، ختم ہو گیا تھا۔ اچھا، یہ جو 2 ویسٹرن ریجنل ڈیفنس پیکٹس تھے، ان کا جو مقصد ہم آلریڈی بیان کر چکے ہیں کہ US کا جو سوویت کا جو ایکسپینشن تھا اس کو چیک کرنا تھا۔ یہ جو ٹائم ہے یہ کولڈ وار ایرا بھی کہلاتا ہے، کیونکہ کولڈ وار ایرا جو ہے وہ 1945 سے لے کر 1999 تک مانا جاتا ہے۔ اس دوران US اور USSR کے درمیان جو ہے ایک کولڈ وار ہوتی ہے، یعنی کہ مختلف پالیسیز کے ذریعے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے جو مفادات ہیں اس کو ختم یا اس کو روکنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں۔ تو یہ بھی انہی کی ایک کڑی مانی جاتی ہے سیٹو اور سینٹو کو۔ تو اس دوران تقریباً 1953 سے لے کر 1961 تک پاکستان کو جو تھے $2 بلین کی امداد بھی ملی ہے۔ اچھا، نیکسٹ آتے ہیں 1960 میں۔ 1960 میں ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے جس کو U-2 اسپائی ایئر کرافٹ انسیڈنٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اچھا، ہوا کچھ کہ USSR نے جو تھا US کا U-2 اسپائی پلان جو ہے سوویت ایئر اسپیس میں مار گرایا، اور اس کے جو پائلٹ تھے فرانسس گیری پاورز، ان کو بھی گرفتار کیا۔ یہ ایئرپلین جو تھا یہ پشاور ایئر بیس سے اڑایا گیا، جس کا مقصد سوویت کے جو بھی نقل و حرکت ہے ان کے اوپر نظر رکھنا تھا، یعنی کہ جاسوسی کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس کو مار گرانے کے بعد پاکستان اور USSR کے جو ریلیشنز تھے وہ کافی حد تک خراب ہوئے، اور اس پر پاکستان نے پبلکلی کلیم کیا کہ US نے جو ہے پاکستان کو دھوکہ دیا ہے اس کے ایئر بیسز کے استعمال کے حوالے سے۔ تو اس حوالے سے بھی US کے اوپر کافی کرٹیسائز کیا گیا، اور جو اینٹی امریکن سینٹیمنٹس تھے وہ بھی ان کو بھی تقویت ملی۔ اچھا، نیکسٹ آتے ہیں 1962 میں۔ 1962 میں جو میجر ایونٹ ہوا ہے اس میں انڈو چائنا وار ہے۔ انڈیا اور چائنا کے درمیان ایک جنگ چھڑتی ہے۔ اچھا، اس دوران جو کچھ ملکوں کے پریزیڈنٹ ہیں ان کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے۔ چائنا کے جو پرائم منسٹر تھے، وہاں کے جو پہلے پرائم منسٹر زو ان لائی تھے، یہ پہلے پرائم منسٹر ہیں چائنا کے، فرسٹ پریمیئر ہیں، جس طرح ہمارے لیاقت علی خان تھے۔ تو یہ ان کا جو دورانیہ تھا 1949 سے لے کر 76 تک رہا۔ اسی طرح انڈیا میں جو تھے پنڈت جواہر لال نہرو تھے، لال نہرو، اور پاکستان میں جو تھے جنرل ایوب خان تھے، اور USA میں جو تھے جان کینیڈی جو تھے وہ US کے پریزیڈنٹ تھے۔ تو ایوب خان کے ٹائم میں چائنا اور پاکستان کے بھی کچھ خاص اچھے تعلقات نہیں تھے، خاص طور پر جب گلگت بلتستان جو پاکستان کے ایریا تھا، ناردرن ایریاز بھی کہا جاتا ہے، اس پر چائنا نے اپنی فوج بھیجی اور اس کے پاکستانی ٹیریٹری میں داخل کیا، جس پر ایوب خان کا سخت رد عمل آیا، اور اس رد عمل
کی وجہ سے جو ہے چائنا نے اپنی فوج پھر واپس اس علاقے سے نکال لی۔ اسی وقت جو ہے پاکستان نے انڈیا کو یہ آفر کیا کہ کلیکٹیو سیکیورٹی چائنا کے اگینسٹ، یعنی کہ اپنی دفاع کے لیے جو ہے اپنی بارڈر کی دفاع کے لیے کلیکٹیو سیکیورٹی کا آفر بھی کیا، جو کہ نہرو نے اس آفر کو بھی ریجیکٹ کر دیا۔ 1961 میں انڈیا نے پرتگال کے 2 علاقوں پر قبضہ کر لیا بائی فورس، جس میں ایک جو ساحلی علاقہ گوا کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کو بھی انڈیا نے فتح کیا۔ اس حملے کو انٹرنیشنل کمیونٹی نے کافی کرٹیسائز بھی کیا۔ اس کے بعد 1962 میں انڈیا کو کافی انکریجمنٹ ملی اور یہ فیل ہوا کہ وہ چائنا جیسے طاقتور ملک کے اوپر بھی وہ حملہ کر کے علاقے جو ہے قبضہ کر سکتا ہے۔ تو 10 اکتوبر کو انڈیا نے جو تھا چینی فوجیوں پر حملہ کیا، جس کے جواب میں 20 اکتوبر 1962 میں چینی فوجیوں نے بھارتی فوجیوں پر حملہ کر دیا اور 2 علاقے اروناچل پردیش اور اکسائی چین جو تھے، اکسائی چین اور اروناچل پردیش، ان کو فتح کر لیے چائنا نے۔ اس پر نہرو نے امریکہ سے بھی مدد کی اپیل کی، جس پر ملٹری اسسٹنس امریکہ اور روس کی طرف سے انڈیا کو ملا، لیکن اس اسسٹنس کے باوجود بھی وہ چائنا کو جو ہے پیچھے نہ ہٹا سکی، جبکہ چائنا نے پھر آخری بار بھی ایک آفر کر کے ان سے ان جگہوں سے پیچھے ہٹ گئے، جس پر چائنا نے یہ ثبوت دیا کہ وہ ایک نیک نیتی رکھتے ہیں انڈیا کے حوالے سے اور جنگ نہیں چاہتے ہیں۔ ملٹری اسسٹنس کے دوران پاکستان کو بھی کافی تشویش ہوا اپنے دفاع کے حوالے سے، اور اس پر کافی ناراضگی کا بھی اظہار کیا، کیونکہ پاکستان کو یہ فیل ہو رہا تھا کہ اس کا دفاع جو ہے وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے بنسبت ان کے اپنے جو پڑوسی ملک انڈیا کے حوالے سے۔ تو پاکستان نے اپنا دفاع مضبوط کرنے کے لیے چین کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا، اور یہ دوستی جو ہے آج تک قائم و دائم ہے۔ اچھا، نیکسٹ آتے ہیں 1965 کی طرف، جس میں سیکنڈ انڈو پاک وار ہوئی۔ سیکنڈ انڈو پاک وار، یہ اس کو سیکنڈ جو ہے کشمیر وار بھی ہم کہہ سکتے ہیں، کنفلکٹ بھی کہہ سکتے ہیں بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان۔ 1965 کی جو وار تھی تقریباً لگ بھگ 16 سے 17 ڈیز تک یہ جاری رہی، جس کا امیڈیٹ کاز جو تھا وہ آپریشن جبرالٹر تھا۔ آپریشن جبرالٹر یعنی کہ یہ ایک آپریشن تھا پاکستان کی طرف سے سٹارٹ ہوا، جس میں انڈین آکوپائڈ کشمیر، اس کو پاکستان میں انڈین آکوپائڈ کشمیر کہا جاتا ہے، جبکہ انڈین سائڈ میں آزاد جموں کشمیر کو پاکستان آکوپائڈ کشمیر کہا جاتا ہے۔ تو انڈین آکوپائڈ کشمیر کا جو حصہ ہے وہاں پر انڈین گورنمنٹ کے خلاف تحریکیں چلی، جس کو پاکستان نے بھی سپورٹ کیا اس آپریشن کے تحت۔ تو اس پر انڈین اور پاکستان کی ایک جنگ شروع ہوئی، اور یہ جنگ 16 سے 17 دن تک جاری رہی، جس کا بعد میں UN ریزولوشن کے تحت اس جنگ کو سیز فائر کے تحت اس جنگ بندی ہوئی پاکستان اور انڈیا کے درمیان۔ UN ریزولوشن میں نیگوشیشن کی آفر کی گئی، اور
یہ کہا گیا کہ کٹنگ آف آرمز سپلائز جو یو کے اور یو ایس اے کی طرف بوتھ سائڈس کو مل رہی تھی اس کو روکنے کا کہا گیا، جس پر یو ایس نے بھی امیڈیٹلی جو ہے سسپینڈ کیا ملٹری اسسٹنس دونوں طرف سے، انڈیا اور پاکستان کو۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ایک سیز فائر ایگریمنٹ ہوا جو کہ بعد میں 1966 میں تاشکنت ڈکلیریشن سوویت یونین کی مدد سے طے ہوا، جس میں سیز فائر کا ایگریمنٹ دونوں ملکوں کے درمیان طے پایا۔ اچھا، نیکسٹ آتے ہیں 1970 میں پاکستان کا ایک بہت ہی اچھا کردار رہا، جس میں پاکستان نے جو تھا ایک بیہائنڈ دا سین رول پلے کیا اور چائنا اور یو ایس کے درمیان ایک ڈپلومیٹک ریلیشنز قائم کرنے میں۔ اس رول کی بنا پر یو ایس کے جو اس ٹائم کے سیکریٹری آف اسٹیٹ تھے ہینری کیسنجر، انہوں نے وزٹ کیا چائنا کا 1971 میں، اور اس کے ایک سال بعد ہی یو ایس کے جو پریزیڈنٹ تھے رچرڈ نکسن 1972 میں جو تھا، انہوں نے چائنا کا وزٹ کیا۔ یہ اس وزٹ کو یو ایس اور کے حوالے سے فرسٹ یو ایس پریزیڈنشل ٹرپ تھا چائنا کے لیے، جو کہ پاکستان کی مدد سے ہوا۔